بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین عظیم محتشم، چینل اسلامک ویو میں میں آپ کا میزبان حافظ علی مراد ایک نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کے سبق میں ہم 16ویں پارے کے مضامین پر مختصراً گفتگو کریں گے۔ 15ویں پارے میں حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کے درمیان ہونے والی گفتگو بیان کی جا رہی تھی کہ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ جن اسرار کا آپ کو علم نہیں ان کے بارے میں آپ صبر نہیں کر پائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا آپ میری پیروی کرتے ہوئے میرے کسی فعل کے بارے میں سوال نہیں کریں گے تا وقت ہے کہ میں آپ کو خود بتا دوں۔ چلتے چلتے وہ دونوں ایک کشتی میں سوار ہوئے تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی میں شغاف ڈال دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ تو آپ نے بہت بری بات کی ہے، اس سے تو سواریوں کے ڈوبنے کا خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا میں نے آپ سے یہی تو کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر پائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میری بول پر میری گرفت نہ کیجیے اور میرے مشن کو مجھ پر دشوار نہ کیجیے۔ سورہ کہف کی اس واقعے سے متعلقہ آیات میں بتایا کہ راہ چلتے ان دونوں کی ملاقات ایک لڑکے سے ہوئی اور حضرت خضر علیہ السلام نے اس لڑکے کو قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے ایک بے قصور شخص کو قتل کر دیا ہے، آپ نے یہ بہت برا کام کیا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا میں نے تو آپ سے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس کے بعد اگر آپ سے کوئی سوال کروں تو مجھے ساتھ نہ رکھیے گا۔ پھر چلتے چلتے ایک بستی والوں کے پاس آئے، انہوں نے ان سے کھانا مانگا تو انہوں نے میزبانی نہ کی، اس کے باوجود اس گاؤں کی ایک دیوار گر رہی تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اسے ٹھیک کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ان بے لحاظ لوگوں سے آپ نے مزدوری ہی لے لی ہوتی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ اب آپ کے اور میرے راستے جدا ہیں، میں اپنے تینوں کاموں کی حکمت آپ کو بتا دیتا ہوں۔ نمبر 1، کشتی سمندر میں کام کرنے والے مسکین لڑکوں کی تھی اور آگے ایک ظالم بادشاہ تھا جو ہر صحیح سلامت کشتی کو زبردستی لے لیتا تھا۔ میں نے اس کشتی کو عیب دار کر دیا تاکہ اس کی دست برد سے بچی رہے۔ نمبر 2، لڑکے کے ماں باپ مومن تھے اور اندیشہ تھا کہ یہ بڑے ہو کر ان کو سرکشی اور کفر میں مبتلا کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ان کو ایک پاکیزہ اور زیادہ رحم دل بیٹا عطا فرمائے گا۔ نمبر 3، گاؤں میں دیوار 2 یتیم لڑکوں کی تھی اور اس کے نیچے ان کا خزانہ دفن تھا۔ ان دونوں کا باپ ایک صالح شخص تھا، تو آپ کے رب نے چاہا کہ وہ جوان ہو کر اپنے رب کی رحمت سے اپنا خزانہ نکالیں۔ یہ تینوں کام میں نے اپنی رائے سے نہیں کیے، یعنی یہ اللہ کا حکم تھا لیکن آپ صبر نہ کر سکے اور جلد بازی میں سوال کر بیٹھے۔ آیت نمبر 83 سے ذوالقرنین کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں اقتدار عطا کیا، وہ ایک مہم پر نکلا اور طلوع آفتاب کی جگہ پہنچے تو ایک قوم کو پایا جن پر سورج پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ پھر ایک اور مہم پر نکلے تو 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچے، ان پہاڑوں کے اس پارے قوم تھی جو کوئی بات نہیں سمجھی تھی۔ انہوں نے کہا اے ذوالقرنین، یاجوج ماجوج زمین میں فساد کر رہے ہیں، ہم آپ کو کچھ سامان مہیا کرتے ہیں، آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دیں۔ ذوالقرنین نے کہا کہ اللہ نے مجھے طاقت دی ہے، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دوں گا۔ اس دیوار میں لوہا اور تانبے بھی پگھلا کر ڈالا گیا تاکہ وہ دیوار ناقابل شکست ہو جائے۔ ذوالقرنین نے کہا یہ میرے رب کی رحمت سے بنی ہے اور جب میرے رب کا مقرر وقت آئے گا تو وہ اس دیوار کو ریزہ ریزہ کر دے گا۔ آخری آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر سارے سمندر اور ان جیسے اور بھی آ جائیں، مل کر روشنائی بن جائیں تو میرے رب کے کلمات ختم ہونے سے پہلے سمندر ختم ہو جائیں گے۔ سورہ مریم۔ سورۃ مریم میں اس امر کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بشارت دی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچپن ہی میں نبوت عطا کی اور کتاب دی، وہ پاکیزہ متقی ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے والے تھے۔ اس کے بعد حضرت مریم کا ذکر ہے کہ وہ گھر والوں سے دور چلی گئیں اور باپردہ جگہ اختیار کر لیا۔ ان کے پاس فرشتہ بشری شکل میں اور کہا کہ میں آپ کے رب کا فرستادہ ہوں، اس نے انہیں پاکیزہ لڑکے کی بشارت دی ہے۔ تو مریم نے کہا کہ میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا حالانکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک بھی نہیں اور میں بدکار بھی نہیں ہوں۔ فرشتے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ بات آسان ہے اور اللہ اسے لوگوں کے لیے نشانی بنائے گا اور اللہ کا یہ فیصلہ طے ہو چکا ہے۔ انہیں حمل ہوا اور وہ ایک دور مقام پر کھجور کے درخت کے پاس چلی گئیں۔ فرشتے نے ندا دی کہ آپ غمگین نہ ہوں، اگر کوئی بشر آپ سے سوال کرے تو کہیے میں نے چپ کے روزے کی نظر مانی ہے اور میں کسی انسان سے کلام نہیں کروں گی۔ پھر وہ بچے کو اٹھائیے قوم کے پاس گئیں تو قوم نے ملامت کی کہ یہ کیا ہوا ہے۔ مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا اور قوم نے کہا کہ ہم گود کے بچے سے کیسے کلام کریں۔ بچے نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب اور نبوت عطا کی ہے اور بابرکت بنایا ہے۔ آیت نمبر 51 سے مختلف انبیاء اکرام کا ذکر ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وعدے کے سچے
رسول نبی اور اللہ کے پسندیدہ قرار دیا گیا۔ ادریس علیہ السلام کو صدیق نبی قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے ان کو بلند جگہ پر اٹھا لیا۔ آیت نمبر 76 سے بتایا کہ جو لوگ گمراہی میں مبتلا ہیں ان کی ابتلا میں اضافے کے لیے مہلت کی مدت بڑھا دی جاتی ہے، اور جو ہدایت یافتہ ہیں ان کو مزید استقامت نصیب ہوتی ہے، اور اللہ کے ہاں ثواب اور انجام خیر کے اعتبار سے باقی رہنے والی نیکیاں سب سے بہتر ہیں۔ سورہ طٰہٰ، ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ قرآن نصیحت کے لیے نازل ہوا ہے، اللہ ظاہر و باطن سب کو جانتا ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اسی کے سب نام اچھے ہیں۔ آیت نمبر 10 سے مدین سے واپسی کے سفر کے دوران موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے کا بیان ہے کہ وہ ایک جگہ اپنی اہلیہ کو ٹھہرا کر آگ لینے طور پر گئے۔ وہاں انہیں غیب سے ندا آئی کہ اے موسیٰ، میں آپ کا رب ہوں، آپ طوا کی مقدس وادی میں ہیں، ادباً اپنے جوتے اتار دیجیے، میں نے آپ کو چن لیا ہے اور میرے پیغام وحی کو توجہ سے سنیے، میں اللہ وحدہ لا شریک ہیں، میری بندگی کیجیے، میری یاد کے لیے نماز قائم کیجیے۔ اسی موقع پر آپ کو معجزات عطا ہوئے اور آپ کو حکم ہوا کہ جا کر فرعون کو دعوت حق دیجیے۔ آیت نمبر 25 تا 28 میں موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو بیان کیا، اے میرے رب، میرے لیے میرا سینہ کھول، میرے لیے میرا کام آسان کر دے، میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ لوگ میری بات سمجھیں۔ آیت نمبر 38 سے موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت کے حالات ذکر کیے ہیں۔ فرعون نے حکم دے رکھا تھا کہ بنی اسرائیل کے ہر گھر میں پیدا ہونے والے بیٹے کو قتل کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ وہ اپنے نومولود بیٹے کو ایک صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈال دے۔ اللہ کے حکم سے یہ تابوت کنارے لگے گا اور اللہ کے دشمن فرعون کے ہاتھ لگ جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ایسا ہی کیا تاکہ رب کی نگرانی میں موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہو۔ آیت نمبر 43 سے موسیٰ و ہارون علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ دونوں فرعون کے پاس جاؤ اور وہ سرکش ہو چکا ہے، اسے نرمی کے ساتھ دعوت حق دو، شاید وہ نصیحت حاصل کر لیں۔ وہ دونوں فرعون کے پاس گئے اور کہا کہ ہم اللہ کے رسول ہیں، بنی اسرائیل کو اذیت نہ دو اور انہیں ہمارے ساتھ بھیج دو۔ فرعون نے اللہ کی ذات کے بارے میں موسیٰ و ہارون علیہ السلام سے مجادلہ کیا، ان پر جادوگر ہونے کا الزام لگایا اور پھر اپنے جادوگروں کو بلا کر مقررہ دن پر مقابلے کا چیلنج کر دیا۔ اس کی تفصیل پچھلی صورتوں میں گزر چکی ہے کہ جادوگر ناکام ہو گئے۔ آیت نمبر 85 سے سامری کا ذکر ہے، اس نے بنی اسرائیل کو گمراہ کیا۔ آیت نمبر 105 سے فرمایا کہ لوگ آپ سے پہاڑوں کے متعلق سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ میرا رب انہیں ریزہ ریزہ کر دے گا اور پوری زمین ہموار میدان کی طرح ہو جائے گی۔ آیت نمبر 109 میں فرمایا کہ آج اللہ کی بارگاہ میں کسی کو مجال شفاعت نہیں ہوگی سوائے اس کے جسے وہ اذن شفاعت عطا کر دے اور جس کے قول سے وہ راضی ہو۔ آیت نمبر 115 سے اس بات کا ذکر ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جو جنت میں درخت کے قریب چلے گئے تو یہ ان کی بھول اور اجتہادی خطا تھی، انہوں نے قصداً اللہ کے حکم عدولی نہیں کی۔ آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کر کے بتایا کہ یہاں نہ بھوک لاحق ہوگی، نہ بے لباسی ہوگی، نہ پیاس لگے گی اور نہ ہی دھوپ کی تپش محسوس ہوگی، اور یہ کہ آپ اپنے دشمن شیطان کی چالوں سے بچے رہیے۔ اس مقام پر قرآن نے اس موضوع کو پھر بیان کیا کہ شیطان نے وسوسہ ڈالا اور مخلص اور ہمدرد کا روپ اختیار کر کے ان کو بہکایا، انہوں نے ممنوع درخت سے کھا لیا سو ان کے ستر کھل گئے اور وہ جنت کے پتوں سے اپنے ستر کو ڈانپنے لگے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی اور جنت سے زمین پر بھیج دیا۔ آیت نمبر 124 سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ہماری یاد سے غافل رہے گا اس کے لیے معیشت تنگ کر دی جائے گی اور اسے قیامت کے دن اندھا اٹھایا جائے گا اور وہ کہے گا میرے رب تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا حالانکہ میں دنیا میں بینا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تیرے پاس میری نشانیاں آئی تھیں جنہیں تو نے نظر انداز کر دیا تھا، اسی طرح آج تم بھی نظر انداز کر دیے جاؤ گے۔ سامعین عزیز محترم، یہاں پر آج کے سبق کا اختتام ہوتا ہے۔ کل ایک نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔